السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اس وقت میں آپ کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کچھ وضاحت کروں گی. کتاب آپ کے سامنے ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 77. عن ابی مسعود الانصاری قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی ابدع بی فاحملنی فقال ما عندي فقال رجل یا رسول اللہ انا ادلہ علی من یحملہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. صحیح مسلم. ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا جانور مر گیا ہے، مجھے سواری دیجیے. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے. تو ایک شخص بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اسے سواری دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ہے. اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کو ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. یعنی مدینہ کے جو انصار تھے ان میں سے تھے ابو مسعود. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہیں، آپ کی محفل میں ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، وہ ایک چیز کا سوال کرتا ہے. اس کے سوال کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دے چکتے ہیں تو پھر اس کے پاس جو علم ہوتا ہے اس علم کے ذریعے وہ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس پر آپ اس کو ایک بشارت دیتے ہیں. صرف اس کو نہیں، یہ بشارت ہم سب کے لیے بھی. اس سے ایک طرف ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی آبزرویشن کیسی تھی. دوسرے یہ کہ وہ علم کی بات، خیر کی بات، بھلائی کی بات صرف اپنے تک نہیں رکھتے تھے بلکہ اس کو آگے پہنچاتے. پھر یہ کہ بات جتنی ہوتی، جیسی ہوتی، اتنی ہی پہنچاتے. تو یہاں پر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے اور آپ مجلس کے اندر موجود ہیں، آپ سے سوال کرتا ہے. اس سے صحابہ کرام کا اور آپ کا ایک باہم تعلق اور اعتماد کا رشتہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی مشکلات میں، اپنی ضروریات میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے. کیونکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ان کے قریب ہیں. یعنی جتنا کوئی اپنے بارے میں خود اپنا بھلا سوچ سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ لوگوں کے فائدے اور بھلے کی بات سوچتے تھے. وہ ان کو صرف دین نہیں سکھاتے تھے بلکہ ان کی دوسری ضروریات بھی پوری کرتے تھے. اسی لیے یہ شخص آپ کے پاس آتا ہے. یہ شخص ایک مشکل میں ہے. اس کی مشکل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انی ابدع بی، کہ میرا جانور فوت ہو گیا، میری سواری کا کوئی بندوبست نہیں رہا. آج کے دور میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی کہے کہ میری گاڑی کا یا بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرے پاس سواری کے لیے کوئی چیز نہیں، آپ میرے لیے کوئی بندوبست کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ اس کی مدد فرماتے. تو آپ نے اسے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے. اس میں بھی ایک سیکھنے کی بات ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ہم سے کچھ توقعات رکھتے ہیں، ہمارے دوست یا رشتے دار، بعض اوقات اپنے ہی بچے، اپنے بہن بھائی، لیکن آپ ان کی توقع پوری نہیں کر سکتے، آپ ان کی امید پہ پورے نہیں اتر سکتے. بعض اوقات آپ مدد کر سکتے ہیں، بعض اوقات آپ مدد نہیں کر سکتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدد کر سکتے ہیں لیکن جان بوجھ کے نہیں کرتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدد نہیں کر سکتے لیکن جھوٹا وعدہ کر دیتے ہیں مدد کرنے کا، سچی بات نہیں کرتے، قولوا قولا سدیدا نہیں کرتے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نیچرل وے میں جو حقیقت تھی وہ بیان کر دی کہ سواری تو ہے نہیں، تاکہ وہ شخص ایسی امید نہ لگائے کہ جو پوری نہ ہو سکے اور وہ اپنا کوئی اور بندوبست کرے۔ اتنے میں ایک شخص جو آپ ہی کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا وہ بول اٹھا، فقال رجل یا رسول اللہ، وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا ادلہ علی من یحملہ، مجھے معلوم ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو اس کو سوار کر لے گا، یعنی وہ اس کی سواری کا بندوبست کر دے گا، اپنی سواری پہ ساتھ سوار کر لے گا یا اس کے پاس ایکسٹرا ہے تو وہ دے دے گا، یہ حدیث سے نہیں پتہ چلتا، بہرحال یہ کہ اس کا کام ہو جائے گا، کام بن جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی تھی، یہی دین کی تعلیم ہے اور یہی تربیت ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جب دل میں تقویٰ آتا ہے تو انسان کا دل دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی سے بھر جاتا ہے، وہ پھر صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، وہ صرف اپنا فائدہ نہیں سوچتا بلکہ وہ بڑا فائدہ سوچتا ہے، یعنی دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے۔ اور جب کوئی شخص دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے تو بھی دراصل وہ اپنے لیے بھلا کر رہا ہوتا ہے، اپنی آخرت کا فائدہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ان کو صرف اپنے حقوق کا خیال ہوتا ہے، اپنا ہم و غم ہوتا ہے، اپنی فکر اور پریشانی رہتی ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ ایسے لوگ جب کوئی اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی سننے کی بجائے اپنا مسئلہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو اس موقع پہ اپنا رونا یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنی کہانی سنانا شروع کر دیتے، خواہ کوئی دوسرا سنے یا نہ سنے۔ تو کچھ لوگ اپنے لیے سوچتے ہیں، صرف اپنا غم رکھتے ہیں، خود غرضی کا شکار ہوتے ہیں، صرف اپنے شیل میں بند ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ سب کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی رکھتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی وہی سوچتے ہیں جو اپنے لیے سوچتے ہیں، اور یہی دراصل ایمان ہے۔ قرآن مجید کے بالکل آغاز میں جو متقین کی صفات بتائی گئی ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو اس کتاب سے یعنی قرآن مجید سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی ایک صفت کیا ہوتی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ خواہ ایک اچھا مشورہ ہی کیوں نہ ہو جیسے یہ شخص دینے والا تھا، اچھی بات ہی کیوں نہ ہو، مال ہو، جسمانی طاقت، صلاحیت، علم، کسی بھی طریقے سے انسان جو دوسرے کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے تو وہ فائدہ پہنچانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مومن قرار دیا جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ جب بھی کسی پر کوئی خاص سچویشن ہو، کوئی پریشانی کی، کوئی دکھ کی، کوئی ضرورت کی، تو انسان اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھے کہ اس موقع پر میں اپنے لیے کیا چاہوں گا، اور اس کیفیت کو دل پر لا کر دوسرے کی خیرخواہی کرے، بھلائی کرے۔ مثلا کوئی شخص بھوکا ہے تو ہمیں اپنی بھوک یاد کر لینی چاہیے، تو آپ دیکھیں گے آپ کا ہاتھ کھل جائے گا، آپ دوسرے کو خوشی سے کھلائیں گے کیونکہ آپ کو اپنی بھوک یاد ہے۔ اگر کسی کی بیماری کی خبر سنتے تو اپنی بیماری یاد کر لیں کہ آپ اس وقت کیا چاہیں گے۔ بعض اوقات آپ کسی کی عادت کر سکتے ہیں، بعض اوقات نہیں کر سکتے، لیکن دعا تو آپ سب کے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس دعا میں خلوص کب آئے گا، کیسے آئے گا؟ جب آپ اپنے آپ کو وہاں دیکھیں۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اس کی خبر سن کے کیا سوچیں کہ کل ہم نے بھی مرنا ہے تو میرا کیا ہوگا۔ اس دل کے ساتھ پھر آپ دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح کوئی بھی انسان، کوئی بھی جانور ایون، جب اس کو کوئی چوٹ لگے، کوئی تکلیف ہو تو ہمیں بھی چوٹ محسوس ہونی چاہیے۔ مثلا بعض اوقات ہم ٹیلی ویژن میں خبریں سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، بدحال ہیں، ہم بیٹھ کے صرف تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ فلاں کی سازش ہے، فلاں کا قصور ہے، فلاں کی زیادتی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہمارا تو نہ کوئی قصور ہے اور نہ ہم کچھ کر سکتے۔ لیکن جو سچا مومن اور متقی مومن ہوگا وہ اس وقت بیٹھ کر کم از کم ان کے لیے کلمہ خیر اپنی زبان سے نکالے گا کہ اللہ تو ان کی مدد فرما، یہ مظلوم ہے،
یہ تکلیف میں تو ان کی تکلیف دور کر. یا اللہ یہ تیری مخلوق ہے, تو ان پہ رحم فرما, تو سب سے رحم فرمانے والا ہے. تو یہ ایک مومن کی امتیازی شان ہے جو کسی دوسرے مذہب, دین, کسی جگہ پر کسی کے اندر نہیں پائی جا سکتی, کہ انسان کے اندر, انسان کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات اور احساسات ہوں. جانور جب اس کو چوٹ لگتی ہے تو وہ صرف اپنی چوٹ محسوس کرتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ دوسرے جانور کو کیا چوٹ لگ رہی. لیکن مومن جو ہے وہ اپنی تکلیف بھی محسوس کرتا ہے, لیکن اپنی تکلیف کے تجربے سے گزر کر وہ دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنے کے قابل ہوتا ہے. محسوس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کا خون بہتا دیکھے تو بے ہوش ہو جائیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھ کے اس کے مرہم پٹی کریں, کیونکہ اگر آپ خود رحم کے قابل ہو گئے تو پھر آپ دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے. تو یہاں پر جب اس شخص نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ اس کو کون سا واری دے گا, اس کے علم میں تھا, اس نے صرف اپنے علم سے فائدہ پہنچایا, ایک اچھا مشورہ دیا, ایک رہنمائی کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اتنی خوبصورت بات فرمائی کہ جو سب کے لیے خوشخبری کا باعث تھی, اور وہ کیا تھی؟ من دل علی خیر, جس نے کسی خیر کے کام پر, کسی نیکی پر, کسی کی دلالت کی, رہنمائی کی, اس کو راہ دکھائی, فلہ, تو اس کے لیے بھی ہے, مثل اجر فاعلہ, اس کے کرنے والے کی طرح کا اجر. گویا اس نے وہ کام خود کر دیا. اب اس شخص نے خود سواری نہیں دی تھی, اس کے پاس نہیں تھی, لیکن اس نے یہ بتایا کہ فلاں جگہ ملے گی. یہ بھی بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے کہ کسی کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا کام کہاں سے ہو سکتا ہے, تم کہاں جاؤ, کہاں سے اچھا کپڑا ملے گا, کہاں سے اچھا جوتا ملے گا, کہاں سے کون سی چیز تمہیں ملے گی. کیونکہ اس معاملے میں بھی لوگ عام طور پر بہت بخل کرتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ خود یونیک رہیں, وہ سب سے مختلف نظر آئیں, بس اس شوق میں کہ جو کپڑا میں پہنوں ویسا کوئی نہ پہنے, جو چیز میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہ ہو, جو بھلائی خیر مجھے پہنچی ہے کسی کو نہ پہنچے. اس سے منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں, یہ ایک منفی سوچ ہے. اچھا, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر بخیل ہوتا چلا جاتا ہے, اس کے اندر شح پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ شح جو ہے یہ پہلی امتوں کی ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بنی تھی. کیونکہ یہ ایک پورا کلچر ہے نا کہ آپ کو پتا ہے دوسرے کو نہیں پتا, آپ کو علم ہے دوسرے کو علم نہیں, آپ اپنے علم کی وجہ سے بہت سے ایڈوانٹیجز لے رہے ہیں, جبکہ دوسرے لوگ لا علمی کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں, مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. تو کیا فرض بنتا ہے کہ ان کو اس مشکل سے, اس دلدل سے, اس پرابلم سے نکالا جائے. اس میں آپ دیکھیے کہ دو طرح کے علم ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے انفارمل, ایک ہوتا ہے فارمل. فارمل جو ہوتا ہے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا, اس کو پوری طرح پراپر ایک سسٹم کے ساتھ سیکھنا پڑتا ہے. اس میں آپ کسی کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ فلاں جگہ سے یہ ڈگری اچھی ہوتی ہے, فلاں یونیورسٹی اچھی ہے, فلاں ٹیچر اچھا ہے, اس طرح کی آپ معلومات دوسرے کو دے سکتے. اور انفارمل کیا ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی اچھی بات اس سے شیئر کر سکتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بات کسی صحیح نتیجے کی طرف نہیں جا رہی ہوتی, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے, ہم صرف چپ بیٹھے ہوتے ہیں, کون تکلیف کرے اور بولے, یا ہو سکتا ہے میں بولوں اور ان کو پسند نہ آئے, اور ہم اندر ہی اندر اس کشمکش کا شکار رہتے ہیں اور نیکی کا ایک بہت بڑا موقع کھو کے آ جاتے ہیں. ہمیں کہہ دینا چاہیے, بتا دینا چاہیے, اور اگر کوئی نہ سننا چاہیے, یہ ڈر ہو کہ یہ سننا نہیں چاہے گا, یہ پسند نہیں کرے گا, تو اس سے اجازت لے لینی چاہیے کہ اگر آپ پسند کریں تو میں بھی ایک بات کر دوں, یا اگر آپ اجازت دیں یا اگر آپ چاہیں تو اس بارے میں بتا سکتا ہوں. اب مثلاً جب موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تھے کہ وہاں پر ہی کسی کہنے والے نے کہا کہ حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ, کیا میں بتاؤں تمہیں ایک ایسے گھرانے کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے گا. تو بعض اوقات کسی کے صرف بتانے, اشارہ کرنے, صرف ایک چھوٹا سا کلو دینے, راستہ دکھا دینے, دوسرے کی ایک بہت بڑی تکلیف آسان ہو جاتی ہے.
اسی لیے جب کوئی کسی کی تکلیف آسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی تکلیف آسان کر دیتا ہے. جو کسی کے لیے بھلائی کا رستہ کھولتا ہے اللہ اس کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھولتا ہے. جو کسی کی خیر خواہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کے سچے خیر خواہ ہوتے ہیں. جو خیر خواہی آپ بازار میں خریدنے سے نہیں خرید سکتے, کہیں سے بڑے بڑے پیسے دے کر بھی آپ وہ کنسلٹنسی حاصل نہیں کر سکتے یا مشورہ نہیں لے سکتے کہ جو ایک بہت خیر خواہ انسان آپ کو راہ چلتے میں مفت مشورہ دے دیتا ہے. تو ایک طرح سے اس بات پر ابھارا گیا اور کتنا بڑا ریوارڈ بتایا گیا. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے لیے جو کام کرتے ہیں, ہم ایک ہوتے ہیں اکیلے, کتنا کر لیں گے, کتنی نمازیں خود پڑھ سکتے ہیں, ایک وقت میں ایک ہی نماز پڑھتے ہیں. زہر کا وقت ہے تو زہر ہی کی پڑھیں گے ایک ہی, عصر کا وقت ہے تو ایک ہی پڑھیں گے نا اپنے لیے. ٹھیک ہے, وہ جس کوالٹی کی ہوگی اس کا اتنا اجر مل جائے گا. لیکن اگر ہم 10 لوگوں کو نماز پڑھنا سکھا دیتے, چلیے ہمارے پاس یہ بھی وقت نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنا سکھائیں کسی کو, ہم صرف یہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں تمہیں سکھا دے گا, وہاں چلے جاؤ, یا یہ کہ فلاں کتاب سے تم پڑھ سکتے ہو, فلاں کیسٹ سے سن سکتے ہو, فلاں لنک پہ جا کے تم یوٹیوب پہ یہ چیز سیکھ سکتے ہو, ایسا کچھ بھی. تو وہ صرف بتا دینا جو ہے, اس کے بعد آپ کا کام ختم ہے. باقی کام کون کر رہا ہے؟ وہ کرنے والا کر رہا ہے. وہ شخص محنت کر رہا ہے, وہ نماز سیکھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. اب ساری زندگی وہ جتنی نمازیں پڑھے گا اس میں آپ کا بھی حصہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو بتایا کہ یہاں سے صحیح طریقہ جان لو. کتنی بڑی نیکی, صرف راہ دکھا دینا, صرف بات بتا دینا. لیکن سستی کی انتہا ہے نا کہ ہم اتنا بھی نہ کریں, اتنا بھی نہ تھکائیں اپنے آپ کو کہ کسی کو یہ بتا دیں. تو بعضوں کا صرف سستی ہوتی ہے, کوتاہی ہوتی ہے, غفلت ہوتی ہے, یا لیک آف موٹیویشن ہوتی ہے. ہمیں اجر کا معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی اجر بھی ہے, کیونکہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا اجر کتنا ہے تو ہم کبھی بھی پیچھے نہ رہیں بلکہ اس بات کے حریص ہو جائیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم خود ہی کر لیں گے, کیونکہ دوسرے کو کئی دفعہ کام سکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے, بتانا مشکل ہوتا ہے, دوسرے ایکسپٹ نہیں کرتے. ایون مشورہ دے کے بھی بعض اوقات آپ کہتے ہیں ہم پچھتائے مشورہ دے کر, کیونکہ دوسرا تو مائنڈ کر گیا. خصوصاً بچے, اگر آپ انہیں کچھ بتانا چاہیں تو کہتے ہیں ہمیں پتا ہے آپ نہیں بتائیں, تو آپ پھر کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں, میں تو آج کے بعد کبھی نہیں بتاؤں گا اس کو. نہیں, کبھی نہ کہیے, کیونکہ اجر بڑا ہے تو رکاوٹیں بھی شیطان بہت ڈالے گا. تو شیطان کے وسوسے اس طرح سے روک دیتے, اپنے نفس کی کبھی کوتاہی اور لا علمی, بعض کو خود ہی نہیں پتا ہوتا. تو علم کا حاصل کرنا کتنا فائدے کا ہے. جب آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ کسی کو بھی بتائیں گے نا, کسی کو راہ جب بھی دکھائیں گے نا جب آپ کو خود بھی پتا ہوگا. اور پھر جو علم کے ریسورسز ہیں, ماخذ ہیں, مراجع ہیں, ان کو جاننا بھی بے حد ضروری ہے, ان کا علم بھی ہونا چاہیے. مثلا کوئی آپ سے پوچھے کہ مجھے کسی اچھی سی کتاب کا نام بتاؤ, تو ہم کہتے کہ سچی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی کتاب اچھی ہے اور کہاں سے ملتی. حالانکہ اگر آپ ذہن پہ زور ڈالیں تو میں بھی کوئی چیز یاد آ ہی جائے, کوشش کے باوجود نہ آئے تو پھر اور بات ہے. تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کتابوں کے نام جاننا بھی علم ہے. تو اس پر ہمیں عادت پڑی کہ لائبریری میں صرف کتابوں کے نام روزانہ پڑھتی تھی, صرف کتابوں کے ٹائٹل, کہ کسی اور کو شاید ضرورت پڑے تو میں بتا سکوں کہ ہاں اس ٹائٹل کی کتاب فلاں جگہ موجود ہے. اب آگے تو پڑھے گا کوئی اور, سیکھے گا کوئی اور. اسی طرح ہم روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیں, مثلا کوئی ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ قرآن حفظ کرے, وہ کئی جگہ جا چکی ہے, وہ یہاں بھی ٹرائی کر چکی, وہاں بھی, لیکن وہ کام نہیں بن رہا. لیکن آپ کو پتا ہے, اگرچہ آپ نے ٹرائی نہیں بھی کیا لیکن آپ کو معلومات ہیں, تو آپ اگر دوسرے کو کہتے تھے کہ اچھا فلاں جگہ جا کے دیکھو, وہ وہاں جاتی ہے اور وہ بچے کا دل لگ جاتا ہے, وہ قرآن حفظ کر لیتا ہے. کس کو ثواب ملے گا؟ جس نے راہ دکھایا. کئی دفعہ کوئی ہم سے ٹیکسٹ کر کے پوچھتا ہے اچھا فلاں کا نمبر بتا دو, تو ہم جھنجھلا جاتے کہ یہ نمبر بھی نہیں لکھ کے رکھتے اپنے پاس. مثلا کئی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھنجھلا رہے ہوتے ہیں کہ کیوں پوچھتے ہیں, کیوں تنگ کرتے ہیں. اس پر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انہوں نے پوچھا تو ہو سکتا ہے کہ اس نمبر پر وہ کوئی ایسی بات کرے کہ جو آپ کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ, نیکی کا ذریعہ ہو.
ہاں اگر آپ کو یقینی زن سے نہیں، یقین سے یہ بات پتا ہو کہ فلاں شخص اس کو مس یوز کرے گا، مثلاً آپ اپنے بچے کو کوئی چیز اس لیے لے کر نہیں دے رہے کہ وہ مس یوز کرے گا، تو اس صورت میں نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، اجر کا باعث ہے کہ آپ نے شر کو روکا. کیونکہ کچھ لوگوں کے ہاتھ پر خیر کی کنجیاں ہوتی ہیں اور کچھ کے ہاتھ میں شر کی ہوتی ہیں. تو خیر کی بات تو بتائیں، شر کے راستے بند کریں، وہ نہ بتائیں، شر کی کنجیاں چھپا دیں. ایک حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ خیر کی چابیاں اور شر کے تالے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ شر کی چابیاں اور خیر کے تالے ہوتے ہیں. پس خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیر کی راہیں کھول دی، اور ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ نے شر کی راہیں کھول دی. خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ نے خیر کی راہیں کھول دی، یعنی اس کو خیر کی کنجیاں دی اور وہ خیر کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے اور شر کے بند کر رہا ہے. اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ شر کے لیے محنت کرتے ہیں، برائی، فحاشی، بے حیائی پھیلانے کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ میڈیا ہے، مثلا ٹیلی ویژن ہے اور انٹرنیٹ ہے اور بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کو دونوں طریقوں سے استعمال کیا جا رہا ہے، خیر کے لیے بھی اور شر کے لیے بھی. کچھ لوگ سب کچھ سیکھتے ہیں اور کسی ایسی جگہ جاب شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں سے شر ہی شر پھیل رہا اور پھوٹ رہا ہے، اور کچھ لوگ یہ سب کچھ سیکھ کر نیکی اور خیر کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اب چاہے وہ کسی کی جاب ہی کیوں نہ ہو کہ وہ اپنی محنت کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، لیکن یہاں بھی سوچنا چاہیے کہ جو میں جاب کر رہا ہوں وہ کس کو تقویت دے رہی، کس کے فائدے کی، کس کے لیے ایک سپورٹ ہے، خیر کو پھیلانے کا ذریعہ یا شر کو پھیلانے کا ذریعہ. اسی طرح کچھ لوگ جہاں جائیں خیر ہی خیر، بھلائی بھلائی، ٹوٹے ہوئے رشتے باہم جڑ جاتے ہیں، لوگوں کی ناراضگیاں دور کر دیتے ہیں، لوگوں کو اچھے اچھے کاموں پہ لگاتے ہیں، اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں، اچھی اچھی راہیں سجھاتے ہیں. اور کچھ لوگ کہیں جائیں تو لوگوں میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں، لڑائیاں ڈلوا دیتے ہیں، تعلقات خراب کر دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بدظن کر دیتے ہیں. کوئی اچھا کام کر رہا اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ وہ بددل ہو کے چھوڑ ہی دے. تو ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں، کہیں بھی جانے سے مراد چاہے آپ گروسری شاپ پر جائیں، چاہے آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی رشتے دار سے ملنے کے لیے گئے ہیں، کہیں پر بھی ہوں آپ، دن میں آپ کا انٹریکشن کئی لوگوں سے ہوتا ہے. بعض اوقات آپ خود نکل کے جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے، بعض اوقات صرف فون پر ہوتا ہے، بعض اوقات انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے، بعض اوقات کسی اور ذریعے سے ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ ایک دن میں آپ کا تعلق واسطہ جتنے لوگوں سے پڑا ہے ان کو آپ نے خیر پہنچائی ہے یا تکلیف دی ہے، ان کے لیے بھلائی کے دروازے کھولے ہیں یا بند کیے ہیں، کیا کیا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ نے دوسروں کے لیے کیا کیا ہے، دوسروں کو اپنی ذات سے کیا فائدہ پہنچایا. کچھ لوگ صرف اپنے فائدے کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ملا، اور کچھ لوگ کہ میں نے کیا فائدہ پہنچایا. یہی حال پھر ہمارا اپنے بچوں کے لیے بھی، کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا، کیا تعلیم دی، وہی پھر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. اگر کسی کے بچے نہیں ہیں تو خاندان میں بہت بچے ہوتے ہیں، ان کو آپ سکھا سکتے ہیں. دوست احباب میں بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، ان کو آپ خیر کے کام میں لگا سکتے ہیں. تو کسی بھی شخص کے ساتھ یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے کہ اس کو خیر کا رستہ دکھا دیں، خیر کی گاڑی پہ چڑھا دیں، پھر وہ پہنچ جائے گا اپنی منزل، اور ساتھ آپ بھی چڑھ گئے. وہ تو جو اجر کمائے گا ساتھ آپ کو بھی حصہ مل گیا، ایک سٹیمپ ادھر لگی، ایک آپ کو لگ گئی. اور ویسے بھی ایسے لوگ اللہ کے محبوب ترین ہوتے ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں، کون سے لوگ اللہ کو بہت پیارے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے میرا، پتہ نہیں جو کچھ میں کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ اس پہ راضی بھی ہے یا نہیں.
آپ کسی بھی اچھے کام میں لگ جائیں، شیطان ضرور یہ وسوسہ ڈالے گا آپ کے اندر، پتہ نہیں اس کام کی کیا ہے حقیقت ہے. ایون آپ نماز پڑھیں گے نا تو وہ ضرور وسوسہ ڈالے گا، پتہ نہیں قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں. روزہ رکھیں، پتہ نہیں اس کا کیا مقام ہے، قبول ہوا یا ریاکاری ہوگی. صدقہ خیرات کریں تو اس کے بعد بھی نہیں. کچھ بھی کریں آپ، وہ ایک دفعہ ضرور دل میں خیال ڈالے گا کہ کچھ ریاکاری ہو گئی، لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں. اچھا، کسی کے ساتھ آپ بھلائی کریں تو بعض اوقات لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے، تو آپ کا دل میں آتا ہے کہ اچھا ہم نے تو اتنا کیا اور انہوں نے شکریہ تک نہیں کہا. آج کسی کے ساتھ بھلا کرنے کا دور نہیں. یا خصوصاً اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے جواب میں، تو پھر تو آپ کہیں گے کہ نہیں کوئی فائدہ نہیں، یہ نیکی کا زمانہ نہیں، نیکی کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے ہیں؟ ہم اپنے لیے بھی سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو ہم پیارے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں کون ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں: مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا، کسی بھی طریقے سے اس کو خوشی پہنچانا، اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا، اس کا قرضہ ادا کر دینا، اسے کھانا کھلانا. فرمایا، مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا، یعنی خود ساتھ جا کے مسئلہ حل کرانا، مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. یعنی بجائے اس کے کہ میں خود بیٹھ کے اپنی عبادت کرتا رہوں، اس کی نسبت کسی کے ساتھ جا کر اس کا مسئلہ حل کرا دوں، یہ زیادہ پسندیدہ ہے. پھر فرمایا، جس نے اپنے غضب کو روک لیا، یعنی اپنا غصہ کنٹرول کر لیا، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ نے جواباً ریاکٹ نہیں کیا، خاموش ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا. جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود، یعنی مثلا ماں ہے یا بڑے ہیں، ہم چاہے تو جتنا مرضی غصہ کریں اپنے چھوٹوں پر، طاقت ہے. یا بعض لوگ کسی اور اتھارٹی میں ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کو مروا بھی سکتے ہیں، اس کو کسی جیل میں ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی. تو اتھارٹی کے باوجود وہ پی گیا، کنٹرول کر گیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا، یعنی اس دن خوف نہ ہوگا، اس کو وہ پر امید ہوگا کہ میرے ساتھ اچھا ہی معاملہ کیا جائے گا. جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. یہ کام کرنے والے اللہ کے محبوب اور یہ کام اللہ کے محبوب، یعنی کام بھی اچھے ہیں اور ان کاموں کے کرنے والے بھی اللہ کے پیارے ہیں. لیکن عام طور پر ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا سوچ کے؟ جیسے قرآن مجید میں آتا نا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا، تمہیں ڈراتا ہے، تمہیں خوف دلاتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم کسی کا کام کرو گے تو تمہارا اپنا کب ہوگا، تم کسی کو دو گے تو تمہارا کیا بنے گا. تو وہ فقر کا وعدہ کرتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، یعنی جیسے غصہ آئے تو گالیاں دو، بےہودہ باتیں کرو. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ انسان ایسے موقع پر خود کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے. دوسرا اگر بد اخلاق ہے تو میں نہیں ہو سکتا، میں نہیں کرنا چاہتا یہ بات. دوسرا اگر برا کر رہا ہے تو مجھے برا نہیں بننا اس کی برائی کر کے، کیونکہ ایک برا کر رہا ہے نا، جو اس کی برائی کر رہا ہے وہ بھی ساتھ ہی ملوث ہو گیا. تو اس لیے انسان اپنے اخلاق کو دوسروں کے تابع نہ کرے کہ وہ اچھا نہیں کر رہے تو ہم بھی نہیں کر رہے، ہم بھی ان کو اسی طرح مزہ چکھائیں، سبق سکھائیں. نہیں، اچھے اخلاق سے بھی آپ سبق سکھا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کسی کو آنکھیں نکال کے دکھا کے ہی سبق سکھائیں، یا موڈ آف کر کے ہی سبق سکھائیں، یا ناراضگی کا اظہار کر کے. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ جو اپنے غصے کو پی جائے گا اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا. ایک اور حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جس کو جو فائدہ پہنچا سکتا ہو پہنچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا
اس نے بتایا کہ اس کو بچھو کاٹ گیا. تو ایک شخص نے کہا کہ مجھے وہ رقیہ آتا ہے کہ جو میں اس پر پڑھوں تو اس کی درد ٹھیک ہو جائے. اگرچہ آپ نے اس کو اتنا پسندیدہ قرار نہیں دیا، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا اسے چاہیے کہ پہنچائے. جیسے کسی کو سر درد ہو رہی ہے، کسی کو کوئی اور تکلیف ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص بہت ہی لاغر محسوس کر رہا ہے یا کوئی ذہنی پریشانی میں ہے یا کسی بھی طرح تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو اس سے آنکھیں نہ بند کر لیں کہ ہائے اگر میں نے پوچھ لیا تو یہ چیز میرے گلے پڑ جائے گی. نہیں معلوم کہ آپ اس کی تکلیف دور کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کی دور کر دے. بعض اوقات ہم کہتے نہیں ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. صاف انکار کر دیتے ہیں، سنے بغیر انکار کر دیتے ہیں. یہ جانے بغیر کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، پہلے سے انکار کر دیتے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. اپنے آپ کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ کرنا چاہتے نہیں، ٹرائی بھی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں، نیت ہی نہیں کرتے. حالانکہ نیت ہی انسان کر لے تو اس کا بھی بہت اجر ہوتا ہے. اگر انسان تھوڑی سی کیلکولیشن کرے کہ مثلا آپ نے اپنا کوئی کام سوچا ہوا تھا، اتنے میں کسی نے کچھ اور کام کہہ دیا، اب لازمی آپ کا وقت تو جائے گا، آپ کا اپنا کام ڈیلے ہوگا. اب مثلا آپ کا 1 گھنٹہ چلا گیا اس میں کسی کا اور کا کام کرتے کرتے، اور آپ کے اپنے دل پہ بوجھ ہے کہ میرا وقت جا رہا ہے یا میری فلاں چیز جا رہی ہے. مثلا یہاں جہاں سے حدیث شروع ہوئی وہاں سواری کی بات ہے. بعض اوقات کسی کو لفٹ دینی ہوتی ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا آؤٹ آف دا وے جانا پڑے گا، بہت ٹائم چلا جائے گا. بعض اوقات پیٹرول کی پرواہ نہیں ہوتی، صرف ایک ہم تھک جائیں گے اتنا دور جاتے ہوئے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی. لیکن اگر اس کا اجر یہ یاد رہے کہ جو کسی کے کام آئے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا، اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا، اس کے کام سنوار دے گا یا اس کی تکلیف دور کر دے گا. سوچئے کہ بعض اوقات ہم صرف 1 گھنٹہ بچاتے ہیں جو ہمارا 1 دن بچا سکتا ہے. وہ کیسے؟ مثلاً اگر آپ کے اپنے سر میں درد ہو جائے تو آپ کچھ کرنے کے قابل رہیں گے؟ کچھ بھی نہیں. اور عموماً جب سر درد شروع ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا 5 منٹ ہوئی پھر ٹھیک ہو گئی، تو پورا دن لے جاتی اور آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. یہ عین ممکن تھا کہ کسی وقت آپ کسی دوسرے کی مدد کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچا لیتا. وہ وقت وہاں لگاتے اپنے نفس اور مرضی کے خلاف تو یہاں آپ اس کو سیو کر لیتے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو دوسرے کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. تو بعض اوقات انسان بیمار پڑ جاتا ہے، بعض اوقات انسان کوئی اپرچونٹی مس کر جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دوسرے کے درد کو محسوس کرے، نہ کرے. جیسے اس روز بات کی تھی میں نے کہ جب کوئی آپ کے سامنے کوئی خیر لائے، کوئی چیز آپ کو پیش کرے، کوئی مشورہ دے تو اس پر نہ کرے. سن تو لے تو لے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے وہ آپ تک لے کر آئے ایک چیز. اسی طرح جب کوئی آپ کے پاس ضرورت لے کر آئے تو اس کو سن تو لیں، نہ کریں. کیا پتا وہ آپ کے لیے ایک خیر اور نیکی کا دروازہ کھولنے والا. کیونکہ جو پرابلمز ہوتے ہیں عام طور پر وہ اپرچونٹیز ہوتے ہیں. اللہ آپ کے سامنے کسی کا مسئلہ کیوں لایا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس نے آپ ہی کو آ کے کیوں سنایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرا یہ بندہ اس کی یہ مشکل حل کر سکتا ہے. اللہ دراصل آپ کو مصیبت میں نہیں ڈال رہا، آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ دوسرے کی مدد کر سکیں اور نیکی کما سکیں. لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں اپنی کم عقلی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے. جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیہاتی آدمی اونی کپڑے پہنے ہوئے حاضر ہوئے. غریب لوگ تھے. آپ نے ان کی بدحالی دیکھ کر ان کی حاجت اور ضرورت کا اندازہ لگا لیا کہ یہ بہت غریب ہے. آپ نے لوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی، کہ دوسروں کو کہا کہ ان کی مدد کریں. بس لوگوں نے صدقے میں کچھ دیر کی، سستی کی، جلدی نہیں آئے. تو آپ کے چہرے پر کچھ ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے. تو آپ کی ناراضگی دیکھ کر انصار میں سے ایک آدمی درہموں کی ایک تھیلی لے کر حاضر ہوا. اب وہ ایک کے آنے کی دیر تھی، وہ بارش کا پہلا قطرہ، پھر دوسرا آیا.
پھر ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو گیا، متواتر آنے لگے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اس عمل کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور ان کے ثواب میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ ان کا لے کے اس کو دے دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اس کو بھی دے گا، اس کو بھی دے گا۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر اس عمل کرنے والے کے گناہ کے برابر گناہ لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی مدد کی جائے۔ لوگ سوچ میں پڑ کے اچھا کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس نیکی کا کوئی موقع آتا ہے تو ہم کہتے اچھا کرتے ہیں، کر لیں گے نا، اتنی جلدی کیا، تھوڑی دیر میں کرتے ہیں، اچھا ابھی فون کر دیں گے۔ وہ کیا ہوتا ہے، بھول ہی جاتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے اس وقت، یا تو لکھ لینا چاہیے یا پھر کر ڈالنا چاہیے، دیر نہ کرے، سستی نہ کرے۔ اچھا وہاں پر ابھی کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا تو ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے تھیلی لا کے رکھ دی، اس کو دیکھ کر باقی سب بھی آئے۔ اب سارا ثواب کون لے گیا؟ یہ جس نے پہل کی تھی۔ تو اس موقع پر آپ نے یہ حدیث فرمائی کہ اگر کوئی شخص خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور پیچھے سب آ جاتے ہیں تو سب کا ثواب اس کو مل جاتا ہے، ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی پیچھے آنے والوں کے۔ اس لیے ہر ایک کو خیر اور بھلائی کی بات بتاتے رہنا چاہیے۔ آپ نے کئی نو مسلمز کا حال سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے ایک لیفلیٹ دیا تھا، کوئی کہتا ہے ہمیں اس نے فلاں پروگرام میں لے گیا تھا، کوئی کہتے ہیں قرآن کی کاپی فلاں نے مجھے دی تھی، میں نے فلاں کے اس عمل کو دیکھا تھا، فلاں کے اس خیر اور بھلائی سے متاثر ہوا تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو کبھی نہ کہیں کہ اچھا کیا پتا ہم اس کو قرآن کی کاپی دیں اور یہ پڑھے ہی نہ اور کسی دراز میں رکھ دے تو ہمارے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کیا کرے گا؟ چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ پڑھے، کوئی اور آگے پڑھ لے گا، کیونکہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے نا۔ ہم نے تو کوشش کرنا، محنت کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہماری تو محنت کو دیکھ رہا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے کچھ دیا ہوتا ہے وہ تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، لیکن دوسرے بہت سارے لوگ اس سے بہت سا فائدہ اٹھاتے ہیں۔